بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 3، مکہ معظمہ کے حالات۔ مکہ معظمہ میں کون لوگ آباد تھے، کب سے اس کی آبادی ہوئی، آپ کا خاندان کیا تھا، اس پر تھوڑی سی روشنی قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث شریفہ میں بھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام میں نہایت جلیل القدر پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو اپنا خلیل بنایا اور ان کو ایک خاص امتیاز عطا فرمایا کہ ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر علیہم السلام دنیا میں مبعوث ہوئے وہ سب کے سب ان کی نسل سے ہوئے، کوئی ان کی نسل سے باہر کا نہیں۔ آپ کے 2 صاحبزادے ہوئے، بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کی والدہ کا نام ہاجر یا ہاجرہ ہے۔ قصہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین و جمیل، پاک باز اور عفت مآب خاتون تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ سفر فرما رہے تھے۔ راستے میں ایک بدمعاش اور خبیث بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے چوکیوں پر اپنے کارندے مقرر کر رکھے تھے کہ جو بھی حسین و جمیل عورت یہاں سے گزرے اسے گرفتار کر کے اس کے پاس لے کر آؤ۔ اس کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ ہوتی اور وہ اسے اپنی بیوی بتاتا تو اس عورت کو گرفتار کر لیتا، اور اگر یہ کہتا کہ میری بہن ہے تو اس سے تعرض نہ کرتا تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہ صورتحال ہے تو انہوں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ جب یہ کارندے معلوم کرے کہ تم کون ہو تو تم کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں، اور اگر مجھ سے معلوم کیا تو میں بھی کہہ دوں گا کہ یہ میری بہن ہے، یعنی دینی بہن، کیونکہ میرے اور تمہارے علاوہ یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ لیکن بہن بتانے کے باوجود اس ظالم بادشاہ کے کارندوں نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس تنہائی میں پیش کر دیا۔ وہاں پہنچ کر جب اس خبیث نے برائی کا ارادہ کیا تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا وضو فرما کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں آپ پر اور آپ کے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، لہٰذا اس کافر کو مجھ پر مسلط مت فرمائیے۔ چنانچہ ان کی دعا فوری طور پر قبول ہوئی اور اس خبیث کا بے اختیار دم گھٹنے لگا اور وہ بے چینی میں پاؤں زمین پر پٹکنے لگا۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے دعا کی کہ اگر یہ بدبخت مر گیا تو میرے سر بات آئے گی، اس لیے اسے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس کی حالت درست ہو گئی، مگر پھر اس پر خباثت طاری ہوئی تو دوبارہ اس نے برائی کا ارادہ کیا، پھر وہی کیفیت ہو گئی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہی ہوا تو اس نے کارندوں کو بلایا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ کوئی جنات میں لے آئے ہو، اس کو فوراً یہاں سے لے جاؤ، اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس بھیجا اور حضرت ہاجرہ کو تحفے میں خادمہ کے طور پر ساتھ کر دیا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا دراصل حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بادشاہ کی طرف سے عطیے میں ملی تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے ملک شام تشریف لے آئے، وہاں قیام فرمایا، لیکن اولاد ابھی تک کوئی نہیں تھی۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ جب ان کی ملکیت میں آ گئی یا بذریعہ نکاح آپ کے لیے حلال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کافی عمر کے بعد ان سے پہلی اولاد اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں عطا فرمائی۔ اس کے 13 یا 15 سال کے بعد بڑھاپے میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دونوں کی عمر بڑھاپے کی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دکھلایا کہ ہم جوانی میں تو دیتے ہی ہے مگر بڑھاپے میں بھی دینے پر قادر ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.